الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام ہی طلبہ و طالبات، یہاں موجود تمام اساتذہ کرام، کمانڈر اختر صاحب اور سب کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم۔ جب مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ اسلام میں اصول تجارت کے موضوع پر میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، قرآن پاک میں تو بہت واضح طور پر سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصراً لیکن اہل قریش کو مخاطب کر کے لإلاف قریش کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سے اصول اور ضوابط کو مقرر کرنا شروع کیا۔ اب قرآن میں لاتعداد مقامات ایسے ہیں جہاں پر بیع کو حلال قرار دیا گیا اور ربا کو حرام قرار دیا گیا، تجارت کے فوائد بتائے گئے، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آپ کی حیات مبارکہ کا اجمالی جائزہ لیں، بہت طائرانہ اس پر نگاہ ڈالیں، تو میں بہت حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تجارت کے اصول تو بہت آگے جا کر متعین ہوئے، لیکن بچپن ہی سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے ان کاموں میں مصروف اور مشغول کر دیا تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجوروں کی تجارت کیا کرتے، یعنی کھجوروں کی بیوپاری ہوتی تھی، اور چونکہ آپ مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے، اور مکے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی سرزمین ہے جو سنگلاخ ہے، جہاں پہاڑوں کی کثرت ہے اور وہاں کھجور نہیں اگا کرتے تھے، لہٰذا اس زمانے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تھے اور وہاں سے کھجور لے کر آتے تھے، جو کہ اہل مکہ کے لیے ایک بہت ہی لذیذ غذا ہوا کرتی تھی۔ اور اس کھجور کو لانے میں جو صعوبتیں اور تکالیف اس زمانے میں اٹھائی جاتی تھیں، اب تو سفر بہت آسان ہو گیا، اب تو آپ مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ 4 سے 4.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس وقت جب سڑکیں بھی نہیں تھیں، راستے بھی کشادہ نہیں تھے، تو یہ پہلی تجارت اگر ہم اسلامی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی نے مکہ سے مدینہ منورہ تجارت کا ایک پات، ایک راستہ مقرر کیا تھا کہ جہاں سے کھجور لے کر وہ مکۃ المکرمہ آیا کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پہلے جب ان کے والد کی بات ہوتی ہے تو حضرت عبد المطلب کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اصول تجارت کی بنیاد مکے اور مدینے کے درمیان، یا یمن اور مکے کے درمیان، یا وہ بازنطینی علاقے جہاں سے اشیاء خورد و نوش کے ساتھ ساتھ برتن وغیرہ بھی آیا کرتے تھے، وہ حضرت قصی نے اس کا آغاز کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہے۔ قصی نے اس کا آغاز کیا، کلاب نے اس کو فروغ دیا، اور پھر یہاں ہاشم تک پہنچا۔ حضرت عبد المطلب نے تجارت کے اصولوں کو فروغ دیا، حضرت عبداللہ کے ذریعے تجارت کرائی، اور صرف حضرت عبداللہ نہیں بلکہ رسول کے ایک اور چچا حضرت ابو طالب کے علاوہ ایک اور چچا حضرت زبیر، وہ بھی تجارت کے اندر بہت زیادہ مشتاق تھے اور بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو انہوں نے بروئے کار لا کر اس تجارت کو فروغ دیا۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، جو کہ وہ کھجوروں کی تجارت کے لیے گئے تھے، وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ یثرب اس کو کہا جاتا تھا، بعد میں پھر وہ مدینہ النبی بنا، پہلے اس کو یثرب ہی کہتے تھے۔ آپ ایک بہت پراسرار سا تعلق دیکھیں گے، نبی کو وہیں ہجرت کر کے جانا ہے، وہیں تجارت کے اصول مقرر ہونے ہیں، مکے میں تجارت کے اصول مقرر نہیں ہونے، مدینے میں ہی تجارت کے اصول مقرر ہونے ہیں مدنی آیات کے ذریعے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کیفیت وحی طاری ہوا کرتی تھی، اس کیفیت وحی کے ذریعے اصول مرتب ہونے ہیں مدینہ منورہ میں۔ والد کا انتقال ہوتا ہے مدینہ منورہ میں، اور والد تجارت کیا کرتے تھے، کھجوروں کی تجارت کرتے تھے۔ رسول کو محبوب ہے کھجور، رسول کو محبوب ہے کھجوروں کے باغات،
اور یہاں سے پہلی تجارت کا آغاز ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینے میں بازار مقرر کیا تھا اور بازار بنایا تھا، یہ بازار آج بھی قائم ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں تو آپ کے سامنے جب گنبد خضرا ہو تو آپ بائیں طرف دیکھیے گا، بائیں طرف آپ کو ایک بازار نظر آئے گا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بسایا تھا، اور وہاں پہلی تجارت جس چیز کی تھی وہ کھجوروں کی تھی، کیونکہ آپ کے والد بزرگوار نے کھجوروں کی تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو یہ بازار وہاں پر بسا۔ اور پھر آپ اگر ان کا لڑکپن دیکھ لیجئے، ان کا بچپن دیکھ لیجئے، تو کبھی اپنے چچا کے ساتھ جا رہے ہیں حضرت ابو طالب کے ساتھ، اور میسرہ کا واقعہ تو سبھی کو پتہ ہے، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام تھا، جو آپ کے ساتھ تجارت میں شریک سفر ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو طالب کے ساتھ جب گئے تھے یمن کے پہلے سفر پر، شام کے سفر پر دوسرے، پھر حضرت زبیر کے ساتھ گئے۔ اب یہ تو تجارت ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اصول تجارت کہاں آتے ہیں؟ اصول کیا مقرر کیے گئے تھے؟ تجارت کے لیے تو بھائی چلے جاتے تھے، عربوں کا دستور تھا، وہ تو تجارت کیا کرتے تھے۔ اصول کہاں پر مقرر ہوئے؟ اصول کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ اصل اور بنیاد ہے جو آج ہم جس موضوع پر گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، ان کی صداقت، میں تو بہت ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں اپنے تمام پاکستان کے ذمہ داران سے کہ برائے مہربانی کرم فرمائیے ہم پر، اور یہ آرٹیکل 62 63 سے صادق اور امین نکالیے، کیونکہ رسول کے علاوہ کوئی صادق اور امین ہو نہیں سکتا۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی اور کو ہم صادق اور امین کہہ دیں۔ لہٰذا یہ جو ہم نے خود ہی ٹرمینالوجی اس کے اندر داخل کر دی ہے کہ 62 اور 63 میں صادق اور امین چاہیے، صادق اور امین ایک ہی تھا اور ایک ہی ہوگا، اس کے بعد نہ کوئی صادق ہے نہ کوئی امین ہے، وہی صادق ہے وہی امین ہے۔ لہٰذا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے ان کے اصول تجارت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب آپ کی صداقت، آپ کی امانت مشہور ہے۔ ایک عرب کی خاتون ہے جو طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، سیدہ ہیں، بہت ہی مالدار خاتون ہے، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، بڑے بڑے سرداروں نے انہیں رشتے کے لیے گزارش کی، انہوں نے انکار کر دیا، وہ کسی سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی، وہ بہت بڑی تاجرہ ہیں۔ اور افسوس ہوتا ہے مجھے آج کے دور میں ان کند ذہنوں پر، ان بند ذہنوں پر کہ جو عورتوں کی تجارت کے خلاف ہیں۔ ارے ہماری تو ام المومنین سب سے بڑی تاجرہ تھی، تجارت کا آغاز تو انہوں نے کیا ہے، تو کیسے آپ عورت کو تجارت کے اسرار و رموز سے دور رکھ سکتے ہیں؟ جبکہ تجارت کا پہلا سبق اسلام میں اگر کسی نے پڑھایا تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھایا۔ اب ایک انسان ہے، ایک بشر ہے جس کی صداقت اور امانت مشہور ہے، اطلاعات پہنچتی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ تک۔ اب کیا پہنچا ہوگا کہ بھئی آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں؟ نہیں، خالی یہ نہیں پہنچا، بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ اطلاع بھی پہنچی کہ آپ ناجائز منافع نہیں لیتے لیکن مال بک جاتا ہے، ناجائز منافع نہیں لیتے مگر مال بک جاتا ہے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے مگر مال بک جاتا ہے، مال میں عیب بتا دیتے ہیں پہلے اور مال بک جاتا ہے۔ ان کے لیے بڑی عجیب و غریب باتیں تھیں، کیونکہ اب تک جو تجارت ہوتی آ رہی تھی وہاں یہ ضرور ہوتا تھا، اگر آپ کو ایک واقعہ یاد ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بھیگے ہوئے گندم دیکھے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ گندموں کو بھگویا ہوا کیوں ہے؟ ان کو خشک کر کے بیچو، کیونکہ گندم کو جب تم بھگوتے ہو تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ انبیاء کی اقوام کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی ہے؟ تو یہ اس طرح کی باتیں عام تھیں، جھوٹ بولا جاتا تھا، قسمیں کھائی جاتی تھیں، ناپ تول میں کمی کی جاتی تھی۔ اب جب یہ باتیں ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا بھئی سامان دیتے ہیں یہ ابن عبداللہ کو اور انہیں دے کر بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میسرہ کو ساتھ کر دیا۔ یہ بھی اصول تجارت ہے کہ آپ کسی پر مکمل ٹرسٹ مت کریں، بلکہ کسی کو ساتھ، اپنے کوئی خاص مشیر کو یا خاص کام کرنے والے کو ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ دیکھ کر آپ کو رپورٹ دے، اطلاع دے پوری کہ کیسے کام ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک اصول تجارت ہے۔ ہم لوگ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معاملات رکھو اجنبیوں کی طرح، ملو بھائیوں کی طرح۔ لیکن ہم لوگ اتنے زیادہ محبت میں آمادہ ہو جاتے ہیں کہ لکھت پڑھت کے معاملات کو ختم کر دیتے ہیں، اور کبھی اگر لکھنے پڑھنے کی بات ہو جائے تو آنکھیں نکال کر کہا جاتا ہے ہم پر کیا یقین نہیں ہے،
ہم کیا تمہارے پیسے کھا جائیں گے؟ حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ لکھنا پڑھنا تو سنت ہے. آپ کو سارے معاملات طے کر لینے چاہیے، اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ کسی کا انتقال بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس دنیا سے جا بھی سکتا ہے. لیکن اگر ریٹن فارم میں ہر چیز موجود ہوگی تو بعد میں پیچیدگیاں پیدا نہیں ہوں گی. لہٰذا انہوں نے اس زمانے کی ریٹن فارم یہ تھی. اس زمانے میں پیپر ویپر پہ تو لکھا نہیں جاتا تھا، کورٹ پیپر تو دستیاب نہیں ہوتے تھے، پہلے سے طے نہیں ہو جاتا تھا. تو وہ ریٹن فارم اس زمانے کی یہ تھی کہ کوئی ذمہ دار آدمی اپنا اس شخص کے ساتھ روانہ کر دیا جاتا تھا جو تجارت کے معاملات میں اپنا کردار ادا کرے گا. میسرہ ساتھ چلا گیا. میسرہ نے تجارت دیکھی، واپس آیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے ملکہ عرب، ان کا لقب تھا ملکہ عرب، اے ملکہ عرب، آپ نے جس شخص کے ساتھ مجھے بھیجا تھا یہ تو جھوٹی قسمیں ہی نہیں کھاتا، یہ شخص تو ہمارے مال کا عیب بتا رہا تھا، اس نے تو کئی مقامات پر مجھے ٹوکا، اور اس کا اخلاق اتنا خوبصورت تھا، اس کا گفتگو کا انداز اتنا پیارا تھا، اس کی بات کہنے کا سلیقہ اتنا دل نشیں تھا کہ کسی سے انکار نہ ہوا ہمارا مال خریدتے وقت. مجھے ان چیزوں نے متاثر کیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک جب یہ اطلاعات پہنچی تو پھر آگے کے واقعات مختلف انداز سے آپ کو معلوم ہے کہ پھر اپنی سہیلی صفیہ کے ذریعے آپ نے عقد کا پیغام بھجوایا، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اگر آپ میسرہ کی زبانی 4 اصول سن لیں تو پہلا اصول اس نے یہ بتایا کہ گفتگو کا سلیقہ، گفتگو کا طریقہ آتا ہے، بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، جو آج ہمارے ہاں مارکیٹنگ میں اور سیلز میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو متاثر کرنا ہے کلائنٹ کو، کسٹمر کو، یا جو بھی کنزیومر ہے اس کو، کہ آپ گفتگو کیسے کریں گے، آپ کا بات کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب یہ طریقے اور زیادہ ایڈوانس ہوئے تو اب کاپی رائٹنگ ہونے لگی ہے ساتھ ساتھ، کہ چونکہ آپ بول نہیں سکتے تو کاپی رائٹنگ ہوتی ہے، اس میں چیز کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ چیز ہوتی بری ہے، پیش اچھے انداز میں کیا جاتا ہے. میسرہ نے کہا تھا کہ انہوں نے ہماری بری چیز کو بھی اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے اتنا خوبصورت بنا کر پیش کیا کہ لوگوں نے اس کو خریدنا شروع کر دیا. اور جب آپ واپس آئے تو ایک آپ کے دوست تھے جن کا نام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے یہ دوست جو تھے یہ بھی تجارت کیا کرتے تھے. آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور وائٹ کپڑے کی کرتے تھے، آپ سفید کپڑے. ہر کپڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تجارت میں شامل نہیں کیا کرتے تھے، صرف سفید کپڑوں کی تجارت کرتے تھے. لہٰذا جب مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوئے تھے تو آپ سے اس وقت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا تھا کہ آپ سفید رنگ کے کپڑوں میں کیوں آئے ہیں. تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا تھا اس لیے کہ میں سفید کپڑوں کی تجارت کرتا ہوں، اپنا ہی مال پہن کر آیا ہوں، تاکہ اس میں تم کوئی کمی اور خامی تلاش نہ کرو. جس طرح میرے مال میں کوئی کمی اور خامی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کوئی کمی اور خامی نہیں ہے. یہ اس زمانے کے انداز تھے بیان کرنے کے اور گفتگو کرنے کے. تو یہ ان کے دوست تھے، انہوں نے کپڑوں کی تجارت کی. اب رسول کا ماحول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارد گرد دیکھ لیں. چچا تاجر، دوست تاجر، ایک اور چچا تاجر جو کہ حضرت زبیر ہے، اہلیہ تاجرہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتنوں کے تاجر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کام کرتے تھے، اس کے علاوہ کھجوروں کی تجارت بھی کرتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی تجارت کرتے تھے. یہ جتنے ارد گرد افراد تھے ان کا تجارت سے تعلق تھا، یہ سب تاجر تھے. اور انہوں نے جو اصول اپنی زندگی میں مقرر کر رکھے تھے اس میں قمار بازی، جوا، شرط لگا کر بیچنا، سود سے دور رہنا، یہ سارے وہ بنیادی باتیں تھیں جو اہل عرب میں برائیوں کی شکل میں بہت عرصے سے رائج تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیع کو حلال قرار دیا، ربا کو حرام قرار دیا. اور خطبہ حجۃ الوداع میں خاص طور پر یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج کے دن تمام سود باطل قرار دیے جاتے ہیں،
تمام دور جاہلیت کی رسمیں میرے پاؤں تلے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود باطل قرار دیتا ہوں۔ یہ وہ اصول تھا تجارت کا جو خطبہ حجۃ الوداع میں مقرر کیا گیا، اور سود کا سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے۔ 70 سے زیادہ درجے ہیں سود کے، لیکن سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے۔ سود کو تو ہر حال میں آپ نے ممنوع اور حرام قرار دیا۔ اسی طرح سے شرطیں لگا کر آپ نے اس مال پر اپنا حق تسلیم نہیں کیا جو شرط کی بنیاد پر آپ کو دیا گیا۔ آپ نے تجارت میں سچائی کو فروغ دیا۔ لگتا یہ ہے کہ شاید سچ بولیں گے تو نقصان ہو جائے گا، لیکن در حقیقت سچ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ وقتی طور پر شاید نقصان ہو، ضرور پرابلم ہوگی آپ کو، لیکن اصول تجارت کے سنہرے ابواب میں سے ایک باب یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا تلقین فرمائی ہے کہ کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے جھوٹ کو فروغ مت دو۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا تجارت میں جھوٹ بولا جاتا ہے، عالمی منڈیوں میں اس سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جھوٹ بول کر، اور اب تو منڈیاں اتنی وسیع ہو گئی ہیں کیونکہ معیشت کا دار و مدار اب تجارت پر ہی موقوف ہو کر رہ گیا ہے، اور عالمی منڈیوں میں جھوٹ اس کثرت سے بولا جاتا ہے، اس شدت سے بولا جاتا ہے کہ آپ کو سچ کی تمیز نہیں رہتی، اس کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دوں۔ آپ سب لوگ ماشاءاللہ سیل فون یوز کرتے ہوں گے، لیکن ایپل والوں کو تو یہی نہیں پتا، اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ چائنا نے کتنے ایپل بنا لیے ہیں اور کس شدت کے ساتھ جھوٹ بول بول کر انہی کی پوری ٹیکنالوجی، انہی کی چپ ٹیکنالوجی یوز کر کے، یہ وہ سارے جھوٹ ہیں جس کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم سستے کے چکر میں اس طرح کے سیل فون تو لے لیتے ہیں، لیکن چونکہ ناپائیدار ہوتے ہیں، ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، بیچنے والا اپنا فائدہ دیکھتا ہے، لیکن نقصان دائمی طور پر صارف کو ہوتا ہے جو وہ فون خریدتا ہے، اس لیے کہ اس میں جھوٹ شامل ہو گیا، دغا بازی آ گئی ہے، فراڈ آ گیا ہے۔ ایسے جہاں دغا بازی، جہاں فراڈ ہو، وہاں پر ایک نہ ایک دن نقصان ہونا ہے، چاہے صارف کا ہو چاہے بیچنے والے کا ہو۔ اس لیے سب سے بنیادی بات جو ہمیں سکھائی گئی کہ ہم قسموں سے بچیں، جھوٹی قسمیں کھانے سے، اور خاص طور پر زیادہ، ویسے بھی دین میں زیادہ قسمیں کھانے والے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں بات بات پر قسم کھائی جاتی ہے۔ میں قسم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ درست ہے، میں قسم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مال جو ہے، یہ مال چائنا کا نہیں ہے، یہ کوریا کا مال ہے، میں قسم کھا رہا ہوں۔ اور ایسی قسمیں کھا کھا کر آپ اپنا مال تو بیچ دیں گے، بک بھی جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ ان اصول تجارت سے انحراف کرتے ہیں جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کیے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ تو آج آپ مستقبل میں اپنے آنے والے ادوار میں جس عہدے پر بھی، جس مقام پر بھی اور جس شعبے سے بھی منسلک ہوں، میں آپ سے بس یہ گزارش کروں گا، آپ ہی میں سے ہوں، آپ ہی جیسا ہوں، لیکن یہ گزارش ضرور کروں گا کہ وہ 3 باتیں جن کو خاص طور پر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، خاص طور پر ہر شعبے میں ان سے آپ اعتراض برتیں۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ کسی بھی کام کے سلسلے میں جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو۔ میں مانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے، آج کے دور میں بہت مشکل ہے، لیکن عمل کر کے تو دیکھیے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی اللہ نے جسے حرام قرار دیا ہے اسے حلال مت بناؤ، یعنی حدود اللہ کو پامال مت کرو۔ یہ 3 باتیں ہیں بنیادی، یہی اصول تجارت ہے۔ اگر آپ حدود اللہ کو توڑتے ہیں، حدود اللہ کی پامالی کرتے ہیں، خدا نے جس کو حرام قرار دیا ہے آپ اسے حلال قرار دیتے ہیں، خدا نے جس کو حلال قرار دیا آپ اسے حرام بنا دیتے ہیں، آپ کی زندگی سے برکت اٹھ جائے گی۔ آج آپ دیکھیے، غور سے دیکھیے، محسوس کیجئے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس بھی سب کچھ ہے، لیکن برکت نہیں ہے۔ ہر چیز میں سے برکت اڑ گئی ہے۔ ہمارے پاس عمریں ہیں، الحمدللہ سب کے پاس عمریں ہیں، لیکن اس عمر کے اندر جو برکت ہونی چاہیے وہ برکت نہیں رہی۔ ہم سب کے پاس رزق ہے، لیکن اس رزق میں جو برکت ہونی چاہیے وہ برکت نہیں رہی۔
ہمارے پاس گھر ہیں، مکان ہیں جہاں ہم رہتے ہیں، لیکن گھروں میں جو برکت ہونی چاہیے وہ برکت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا، صرف برکت اٹھا لیتا ہے۔ چیزیں وہی رہتی ہیں، چیزیں وہی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے فن خطابت نہیں چھینتا، اللہ تعالیٰ گفتگو میں سے اثر اٹھا لیا کرتا ہے۔ بولنے والے وہی ہوں گے، بولتے رہیں گے، لیکن اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی سے عمر نہیں چھینتا، عمر کا حسن اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے آنکھ نہیں چھینتا، اس آنکھ میں موجود جو بینائی ہے اور جس بینائی سے انسان حق اور سچ کی تمیز کرتا ہے وہ بینائی اٹھا لیتا ہے۔ اور ہم میں سے یہ چیزیں اٹھتی جا رہی ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اصول تجارت کو پامال کرتے ہوئے جو بنیادی چیز کو داخل کر لیا ہے وہ ہے سود۔ اور کہا جاتا ہے کہ کس منہ سے تم کو منزل مقصود چاہیے کہ دین دین کرتے ہو اور سود چاہیے۔ ایمان کو بھی تم نے تماشا بنا لیا، مطلب کا دین مرضی کا معبود چاہیے۔ آپ بحریہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا کبھی کبھی، کمانڈر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، کہ جی آج موسم بڑا اچھا ہے، مثال کے طور پر آج ذرا جلدی چھٹی ہو جائے، ایک مثال ہے، لیکن کچھ اصول ہیں۔ اگر اصول یہ ہے کہ کالج میں یا یونیورسٹی میں اتنے بجے آنا ہے اور اتنے بجے جانا ہے، کلاسز ہونی ہیں تو کلاسز ہونی ہیں، ٹیچرز کے لیکچرز اٹینڈ کرنے ہیں تو اٹینڈ کرنے ہیں، اب چاہے موسم اچھا ہو چاہے دل نہ چاہ رہا ہو، تو کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ آپ نے اپنی چوائس سے یہاں پر داخلہ لیا ہے، کسی نے آپ کو زبردستی بحریہ یونیورسٹی میں داخل نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح اسلام بھی آپ کی چوائس ہے، آپ نے اپنی چوائس سے اس کو قبول کیا ہے، لہٰذا جب آپ نے اس کو قبول کیا ہے تو اس کے اندر جو اصول اور ضوابط ہیں اپنے بنانے کی مت کوشش کیجئے، جو اللہ اس کے رسول نے بنائے ہیں انہی پر قائم رہیے، خود مت بنائیے، خود مت دل میں کوئی بات آ جائے کہ آج جی چاہتا ہے کہ یہ اصول ایسا ہو جائے میری رائے کے مطابق۔ کسی کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رائے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے ہے، اہمیت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی اہمیت ہے۔ جب ہم عام زندگی میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی یہ تو بڑے بھائی ایک کسی ملک کی ویزا لائن میں کھڑا ہونا ہے، 9 بجے پہنچ جانا ہے بھائی، اس لیے کہ اگر 9:30 ہو گئے تو ہمیں باہر سے ہی لوٹا دیا جائے گا۔ ایک ملک کی ویزا لائن میں داخل ہونے کے لیے ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے ہم قیل و قال کرتے ہیں، ہم اس میں سے سہولتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو کچھ اس طرح سے ہو جائے، تو کچھ یوں دور ہو جائے تو کچھ اس طرح سے ہو جائے، آج کا دور تو کچھ اور کہتا ہے، ہمیں تو دور کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ تو کس نے کہا آپ کو دنیا کے ساتھ نہیں چلیے؟ آپ تو زمانے کے ساتھ دوڑیے جناب، چلنے کی بات نہیں ہو رہی۔ کیا یہودی دنیا کے ساتھ نہیں چلتے؟ کیا جیوز دنیا کے ساتھ نہیں چلتے؟ میں تو کہتا ہوں ہم سے زیادہ دنیا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جیوز نے اپنے اصول، اپنے ضوابط اور اپنی تورات کو آج تک چھوڑا نہیں ہے، اپنے حلیے کو بدلا نہیں ہے۔ جو ان کا حلیہ ہے، چاہے پوری دنیا میں اس حلیے پر ان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہوں، لیکن وہ اپنے حلیے کو تبدیل نہیں کرتے، وہ اپنے اصول اور ضوابط کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ مغربیت پسند نہیں ہو جاتے۔ پروگریسو ہونا ایک مختلف چیز ہے، ویسٹرنائز ہونا ایک مختلف چیز ہے۔ اسلام ترقی پسندی کا درس دیتا ہے، اسلام تو کہتا ہے زمانے کے ساتھ چلو، ورنہ ہمیں رسول اللہ یہ دعا نہ سکھاتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہمیں تو رسول اللہ نے پہلے دنیا کی بھلائی کی بات کی ہے کہ اللہ میرے لیے دنیا میں بھلائی پیدا کر اور پھر آخرت میں بھلائی پیدا کر۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام ایک پروگریسو ریلیجن ہے جو چاہتا ہے کہ ہم زمانے کے ساتھ چلیں، لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ زمانے کے ساتھ چلتے چلتے اپنا راستہ ہی بھول جائیں۔ اپنے راستے پر چلیں، اپنے راستے سے دور مت ہو جائیں۔ ہم نے آج بہت کچھ اغیار کا لے کر، غیروں کا لے کر خود ہی اپنی تعمیر کرنی شروع کر دی ہے۔ مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ
آج کے دور میں بار بار یاد آتا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں اسلام نے عزت دی، ہماری جو کچھ بھی عزت ہے اسلام کی وجہ سے ہے۔ خدا کی قسم اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا تو عمر کو نقصان پہنچے گا، لیکن آج ہمیں اپنی عزتیں پیاری ہو گئی ہیں، دین کی عزت پیاری نہیں رہی ہے۔ دین ہم سے کیا کہتا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، اور دین اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ غلط سمجھنے والوں نے اسے مشکل بنا دیا، اگر آج کچھ گردنیں کاٹنے والے اسے مشکل بنا رہے ہیں، اگر آج کچھ دین کی غلط تشریح اور تعبیر کرنے والے اسے غلط رنگ میں پیش کر رہے ہیں، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ چند بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں کی باتوں کو اسلام نہیں کہہ دیا کیجئے، اسلام نہیں سمجھ لیا کیجئے۔ اسلام سب کو موقع فراہم کرتا ہے، اسلام کسی پہ قدغن نہیں لگاتا، اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا، اسلام کسی پر جبر نہیں کرتا، اسلام کسی کو نہیں روکتا، اسلام سب کو شعور عطا کرتا ہے، سوچنے کے راستے فراہم کرتا ہے۔ تم اپنے فیصلے کرو، تم سمجھو، تم سوچو، تم روشنی میں آؤ، تم اوج ثریا کا اہتمام کرو، سمندر کے سینے چیر دو، دریا کی گریباں چاک کر دو، تم ٹیکنالوجی کی طرف آؤ، تم تعلیم کی طرف آؤ، تم علم کی طرف آؤ، تم اپنے رب کو اسی طرح پہچانو گے۔ آج اگر پوری دنیا میں اسلام کو متون کیا جا رہا ہے، یا پوری دنیا میں اگر اسلام کا امیج خراب کیا جا رہا ہے، تو ہم ہی تو ہیں جو آگے بڑھ کر اس امیج کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آج آپ سچ نہیں بولتے، آپ بات کرتے ہیں امریکہ کی، برطانیہ کی، وہاں کم از کم سچ تو بولا جاتا ہے۔ ہم تو سچ نہیں بولتے، وہاں تو کاروبار میں، گفتگو میں، کام کرتے ہوئے لوگ سچ بولتے ہیں۔ اور ہمیں سچ بولنا کس نے سکھایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صادق اور امین کون تھا؟ آقا تھے۔ ہم کس کی امتی ہیں؟ رسول کے ہیں۔ اگر امتی کو دیکھ لیں، اگر ہم کو دیکھ لیا جائے تو کوئی یقین نہیں کرے گا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کیونکہ جو ہمارے نبی ہیں اس میں سے تو کوئی ایک رنگ، کوئی ایک پرتو ہماری ذات کے اندر موجود نہیں۔ ہم تو صرف نبی کی وجہ سے پہچانے جا رہے ہیں، نبی ہماری وجہ سے نہیں پہچانے جا رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اصول تجارت، یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے۔ بس آپ کو جن کاموں سے روکا گیا ہے، بہت واضح احکامات موجود ہیں، اس میں کوئی زیادہ گہرائی میں جا کر بہت زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجارت شروع ہی گفتگو سے ہوتی ہے، بات چیت سے ہوتی ہے، آپ کے سامان سے ہوتی ہے، آپ کے مال سے ہوتی ہے۔ اور بات چیت میں اگر چاشنی ہے، محبت ہے، حلاوت ہے، پیار ہے، سچائی ہے، مال بکے گا، چاہے اگر اس میں خامی کیوں نہ موجود ہو۔ اور مال کی خامی بتا دینی چاہیے قبل اس کے کہ وہ خامی اس طرح سے سامنے آئے کہ مال بھی خراب ظاہر ہو جائے اور جو بیچ رہا ہے اسے بھی خراب قرار دیا جائے۔ اور باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالی ہمیں جھوٹی قسمیں کھانے سے بچائے، قمار بازی سے بچائے، جوا کھیلنے سے بچائے، سود سے بچائے۔ یہ وہ سارے کام ہیں جن کو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کے کاموں سے تعبیر کیا ہے۔ شراب کی تجارت جائز نہیں ہوتی، کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ شراب کی تجارت کرے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، میں جب امریکہ میں جاتا ہوں ہر سال، ہمارے وہاں پہ پروگرامز ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، تو وہاں میں نے بہت سارے مسلمان دیکھے ہیں جو الکوہل کی تجارت میں انوالو ہیں، اور پوچھتے ہیں وہ یہ سوال۔ یاد رکھیے کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں اسلام میں شراب کی تجارت جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ پھر وہی بات آ گئی نا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سہولتیں تلاش کرتے ہیں۔ اب ہم سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اب کیا کریں، یہاں رہتے ہیں، اب یہ تو کرنا پڑے گا۔ بھئی آپ کو کس نے کہا یہاں رہیے؟ آپ شراب کی تجارت کرنے کے لیے یہاں رہتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیں کہ جی آپ کیجئے، جی اب آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کیجئے، کم از کم پاکستانی نہیں کریں گے، آپ یہاں پہ خوب شراب بیچا کریں۔ یہ دوہرے اصول مرتب نہیں ہوتے دین میں۔ دین میں ایک ہی اصول ہوتا ہے سب کے لیے، اسی کو تو مساوات کہتے ہیں۔ امیر کے لیے کچھ اور قانون نہیں ہے، غریب کے لیے کچھ اور قانون نہیں ہے۔ خلیل جبران نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ مجھے اس دن خدا کے انصاف پر یقین ہو گیا جب میں نے
یہ محسوس کیا کہ غریب اور امیر ایک ہی خواب دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی خواب دکھائے ہیں، سب کے لیے ایک ہی اصول مقرر کیے ہیں، وضع کیے ہیں۔ لہٰذا اپنی آئیڈینٹی پر شرمندہ نہ ہو، اپنے دین سے مایوس نہ ہو۔ اگر کچھ لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں، بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا، اگر کچھ لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں، اگر کچھ لوگوں نے دین کی تشریح کی ذمہ داری از خود اٹھا لی ہے اور نہیں جانتے، تو خدا را ان کو مذہب کا ترجمان مت سمجھیے۔ وہ اسپوکس مین نہیں ہے، وہ گمراہ لوگ ہیں، وہ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، عقل و فکر سے عاری ہیں، اور اپنی سوچ آپ پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ لہٰذا اسلام محبت والوں کا دین ہے، ان کا مذہب ہے، ان کا ریلیجن ہے۔ یہاں پر کسی جبر کرنے والے کی نہ کوئی گنجائش ہے اور نہ کبھی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آج کل 60 ایئر سے ابو لوگوں کے لیے گورنمنٹ نے بہبود سرٹیفکیٹ نکالے، تو اس پہ منافع ملتا ہے، ہر پر منتھ منافع ملتا ہے، تو وہاں پر تو بہت غریب اور ضعیف اور بیوہ اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جو منافع ملتا ہے کیا وہ سود ہے، کیا وہ حرام ہے؟ اگر وہ حرام ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ جی ہاں، وہ سود ہے اور وہ حرام ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو ضعیف اور جو نادار ہیں، پورا نظام چونکہ ہم نے خراب کر دیا ہے، میں تو سوال یہ کرتا ہوں کہ وہ ضعیف اور نادار کے بچے کہاں ہیں، ان کے گھر والے کہاں ہیں؟ ماں باپ مل کر اولاد کو پال لیتے ہیں، اولاد ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری ماں نے ہم کو کس طرح سے پالا ہے، اب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں تو وہ پورا نظام تلپٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ ضعیف اور نادار ہو کیسے رہے اسلامی معاشرے کے اندر؟ کہاں گئے ان کے وہ بچے پالنے والے جو اپنے ماں باپ کی ٹیک کیئر کرتے، یا کہاں گئے ان کے وہ رشتہ دار؟ یہ تو ہو گیا عمومی مسئلہ کہ ہمیں ان کو عمومی طور پر ان کا خیال کرنا چاہیے، لیکن جہاں خصوصی مسئلے ہو جاتے ہیں وہاں کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے ہر چیز۔ یعنی کیس ٹو کیس اس طرح سے کہ یہ دیکھا جائے گا، اس وقت علماء کرام کے پاس وہ کیس آئے گا، اور علماء کرام سے کیس سے مراد یہ کہ وہ مسئلہ ان کے سامنے آئے گا، وہ یہ دیکھیں گے کہ اس نادار عورت یا اس بے کس مرد کا نہ اب اولاد بچی ہے، نہ اب کوئی رشتہ دار موجود ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو پال سکے، جو اس کو کھلا سکے۔ تجارت وہ کر نہیں سکتا کیونکہ بوڑھا ہو چکا ہے، ہڈیوں میں اس کی جان نہیں رہی ہے، لہٰذا وہ احتیاط کے ساتھ احتیاط کے ساتھ اور کراہت کے ساتھ اپنے مال کو کسی محفوظ مقام پہ رکھ کر اس سے ایک منافع لے لے، تو کراہت کے ساتھ علماء نے اسے جائز قرار دیا، مگر کیس ٹو کیس ویری ہوگا۔ یہ عمومی اجازت نہیں ہے ہر ایک کے لیے کہ جو بھی بوڑھا ہو گیا، جو بھی نادار ہے، اب تو بوڑھے اور نادار کو تو چھوڑیے، اب تو جوان رکھوارے ہوتے ہیں ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس تاکہ ان کو ماہانہ آمدنی حاصل ہو جائے، تو یہ ان کے لیے بالکل نہیں ہے۔ یہ بہت ہی خصوصیت کے ساتھ ان معاملات میں ہوگا جہاں کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو وہ کیس ٹو کیس کا معاملہ ہے۔ وہاں اگر کوئی ایسا ہے تو پھر شاید اس کے لیے، مگر تب بھی کراہت کے ساتھ، جائز ہو کر نہیں۔ اس کو کراہت جس کو کہتے ہیں، کراہت کا مطلب ہوتا ہے نفرت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ مت دیکھیں اسے اور آپ اس کو استعمال کر لیں۔ میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ کہا جاتا ہے، کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ عورت کی کمائی حلال نہیں ہے، صحیح ہے، مگر اس ریسیشن کے پیریڈ میں جب اتنی مہنگائی عروج کے اوپر ہے تو ایک سنگل پیرنٹ ورک نہیں چلتا، عورت کو کمانا پڑتا ہے ایک مڈل کلاس سیکشن بی فیملی کے لیے، تو کیا ایسے حال میں بھی کیا عورت کی کمائی حلال نہیں ہوگی؟ جو یہ بات کرتے ہیں انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ عورت کی سب سے پہلی کمائی اس کی چھاتی میں اترنے والا دودھ ہے، اس کا مطلب وہ دودھ بھی حلال نہیں ہے، تو جتنے بچوں نے وہ دودھ پیا ہے وہ سب حرام پیا انہوں نے۔ لہٰذا ایسے دور میں کہ جہاں پر ریسیشن کا دور ہو، جہاں پر میاں بیوی کو مل کر کام کرنا ہو، گھر نہ چل رہا ہو اور بہت ہی مجبوری کی حالت میں مرد اور عورت کو مل کر کام کرنا ہو، ایسے فتوے دینے والے صرف اور صرف عورتوں کے مقام سے ناآشنا ہیں۔ ان کو آج تک اندازہ نہیں ہو سکا کہ عورت کا مقام، اس کی عظمت، اس کی بلندی کیا ہے۔ یہ عورت کے آپ صرف کمائی کی بات کرتے ہیں، یہ پورے وجود جتنے مرد یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے لڑکے یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ محتاج ہیں اپنی اپنی ماؤں کی دعاؤں کے، یہ دعائیں بھی کمائی ہیں ماؤں کی۔ لہٰذا یہ کہنا بہت بری بات ہے
کہ جی عورت کی کمائی حلال نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں سب سے زیادہ حلال ہی عورت کی کمائی ہوگی, اور کسی کی کمائی نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ دھوکہ نہیں دے گی جتنا مرد دھوکہ دیں گے. لہٰذا یہ کہنا بہت عجیب سی بات ہے. اور مگر یہ یاد رکھا جائے, خاص طور پر یہ یاد رکھا جائے کہ یہ اسی صورت میں جائز ہے. اب یہ ساری باتیں آپ نے خوش ہو گئی خواتین, لیکن یہ اسی صورت میں جائز ہے جو آپ نے صورت بیان کی ہے, ریسیشن کا دور, پریشانی, تکلیف. ورنہ یہ جتنے لڑکے بیٹھے ہیں یہ سب آپ کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن یہ سب اپنی اپنی بیویوں کی کفالت کے ذمہ دار ہیں. ان کو کھلانا ہے, عورتوں کو کما کے انہیں نہیں کھلانا. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کی آج کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے کہ انفلیشن ہے اینڈ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ بزنس بالکل تباہ ہو چکا ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ اسلام کی نظر میں بھی اور اکانومی کے لحاظ سے بھی سچویشن کو دیکھتے ہوئے بیسٹ بزنس کیا ہو سکتا ہے؟ سیاست. بزنس پوچھا آپ نے, پہلے سیاست خدمت ہوا کرتی تھی, آپ نے پوچھا بزنس. اس وقت تو سب سے بہترین بزنس یہی ہے. پر سر سچویشن کو دیکھتے ہوئے اور اسلام کے پوائنٹ آف ویو. چلے جی, میں ویسے آپ کو عذرائے تفنن میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیاست بہترین بزنس ہو سکتا ہے, لیکن آج کل کے اس دور میں جو کہ آپ نے ظاہر ہے کہ اور یہ بہت ہی ظاہر ہے آپ سب اپنا کریئر آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے مزید 100 سال, جو میں ایک طفل مکتب ہوں, بہت ہی کم علم رکھتا ہوں, لیکن آگے آنے والے مزید 100 سال ٹیکنالوجی کے ہیں, سائنس کے ہیں, آئی ٹی کمیونیکیشن کے ہیں. اس میں ابھی بہت زیادہ ترقی ہونی باقی ہے. ابھی تو آپ نے ٹچ سسٹم دیکھا ہے, پھر کچھ عرصے میں یہی کچھ لکھی ہوئی چیزیں ہوں گی, آپ اپنے ہاتھوں سے ہٹا رہے ہوں گے. اور یہ وقت آگے, کیونکہ اگر ہم سے 20 سال پہلے یہ کہا جاتا کہ وائی فائی بھی کوئی چیز ہے تو شاید ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے وائی فائی کیا چیز ہوتی ہے. لیکن اب وائی فائی, اب ہر جگہ پر وائی فائی بڑا ضروری ہو گیا ہے. تو بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے دنیا ٹیکنالوجی میں. تو میں مشورہ آپ سب کو دوں گا, اپنی تعلیم ضرور سب حاصل کریں جس شعبے میں حاصل کر رہے ہیں, بٹ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آئیں, کمیونیکیشنز کے اندر آئیں, میڈیا کے اندر آئیں, جہاں جہاں پر یہ آپ کو کمیونیکیشن کی چیزیں ملیں. خاص طور پر ٹیلی فون ہے, کمپیوٹرز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب تو اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر کچھ عرصے میں روبوٹک گفتگو ہونی شروع ہو جائے گی, یعنی انسانوں کی شکل میں روبوٹس آ جائیں گے. تو اس میں آپ لوگ آئیں, اس میں بہت محنت کریں, آگے بڑھیں. ویسے بھی پاکستان میں ڈاکٹر عبد القدیر خان, سلیم الزماں صاحب یا اور دیگر افراد کے علاوہ کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا. تو ہمیں سائنس کی طرف آگے آنا چاہیے. میں ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے آپ سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. مجھ کو آپ سے سوال یہ برانڈ کے حوالے سے کرنا ہے کہ برانڈیڈ آئٹمس جو ہوتے ہیں ان کی ہائی پرائس ہوتی ہے. ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ برانڈ جو نیم ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ ہائی پرائس ہمیں پے کرنی ہوتی ہے. سیکنڈلی ان برانڈیڈ آئٹمس کی کاپی بنتی ہے. آلدو جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں یہ کہا تو جاتا ہے کہ یہ کاپی ہے برانڈ کی, تو ایک طرح سے وہ ہم سے چھپا تو نہیں رہے ہیں, لیکن وہ اسٹل کاپی ڈیزائن کو کاپی کر رہے ہیں. اور جتنے بھی برانڈس ہیں دے نو دیٹ کہ ان کی کاپیز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, بٹ دے ڈونٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. تو یہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے, جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو ان درختوں کا حساب تو ہوتا ہی ہے جو جل جاتے ہیں, ساتھ میں ان کا بھی ہو جاتا ہے جو کبھی اگے ہی نہیں تھے. تو یہ وہ جو آپ بتا رہے ہیں جو 2 نمبر لوگ ہیں, یہ وہ درخت ہیں جو اگے ہی نہیں ہیں. تو اب جب جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے تو ان درختوں کا حساب بھی ہو رہا ہے. ٹیکنیکلی یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت بری بات ہے کہ آپ کسی بھی برانڈ کی کاپی تیار کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ کوالٹی نہیں ہوتی. سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں, اور وہ جب برانڈ پہن کر آپ باہر جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پر روب بھی مارے جاتے ہیں. تو جی میں نے یہ پہنا ہوا ہے یا میں نے یہ گلاسز استعمال کیے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ہے ہی نہیں. تو دھوکے سے اس کا آغاز ہوتا ہے, دھوکے پر اس کا اختتام ہوتا ہے. کپڑے کسی اور کوالٹی کے پہنے ہوتے ہیں, وجود اندر کسی اور کوالٹی کا ہوتا ہے, اور سارا کچھ دھوکہ دہی کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے. اصولی طور پر بھی غلط ہے, اخلاقی طور پر بھی غلط ہے, شرعی طور پر بھی غلط ہے. برانڈ ہے, ان کی کاپی ویسے ہی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر کوئی کر رہا ہے اس طرح سے, کوئی کام اپنا کاروبار کر رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے بس دعا فرمائیے گا کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا, سیکھنا, سوال جواب اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اگر ہم سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو, مجھے سمجھانے میں ہو گئی ہو,
آپ کو سمجھنے میں ہو گئی ہو، مجھے بتانے میں ہو گئی ہو، مجھے کہنے میں ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہماری پکڑ نہ کرے۔ سب لوگ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھے کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھے کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی مجھے کو میری خطائیں، اشکوں سے ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں سے ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ